کسی کنفلکٹ میں ہوں تو آپ یہ آیت یاد کر سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ بہتری ہوتی ہے، ہر کام میں، اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ تو یہ میری آج کی تفسیر تھی، ہوپ سو سمجھ آ گئی ہو۔ کوئی پوائنٹ، کوئی کوشچن ہو نہ سمجھ آیا ہو؟ بس ایک چیز مجھے ایک حضرت علی کا ایک اور یاد آ رہا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جب میری کوئی بات پوری ہو جاتی ہے، جب میں سوچتا ہوں، ایگزیکٹ ورڈنگ نہیں مجھے یاد، تو مجھے خوشی ہوتی ہے، لیکن جب وہ نہیں پوری ہوتی تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے اس بات سے کہ جو اب وہ ہوگا میرے لیے جو میرا اللہ چاہتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ السلام علیکم، میں اسٹارٹ کرتی ہوں نیکسٹ رکو 11۔ جی ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ہے آیت نمبر ہمارے پاس 17 to 17۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں حرمت کے مہینے میں قتال کا۔ تو یہاں پہ نا اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک انسیڈنٹ ہے جس میں رجب کے ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ 4 حرمت کے مہینے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں نہیں ہے، یہ سٹارٹ سے ہی اسی طرح سے تھے۔ پہلی شریعت میں بھی رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم کے جو 4 مہینے ہیں ان کو بہت زیادہ حرمت والے مہینے سمجھا جاتا تھا۔ ان میں کوئی لڑائی نہیں ہوتی تھی، ڈاکے وغیرہ ڈالنے اور قتل و غارت، ایون کفار بھی ان ساری چیزوں سے دور رہتے تھے اور ان چاروں مہینوں کی رسپیکٹ کرتے تھے۔ تو پھر ہوا یہ کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قافلہ بھیجا تھا نخلا کی طرف، مکے اور طائف کے درمیان ایک مقام ہے نخلا، تو ان کو وہاں پہ نا صحابہ کرام کی جھگڑا ہو گیا تھا کفار سے، اور ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، اور اسی دن رجب کا چاند نکل آیا تھا۔ تب کفار نے مسلمانوں کو اس بات کا طعنہ دیا تھا کہ یہ ویسے تو مسلمان ہیں اور یہ حرمت والے مہینوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے۔ تو اسی بیک گراؤنڈ میں پھر یہ جو آیت ہے یہ نازل ہوئی تھی کہ ٹھیک ہے، مطلب قتال کرنا، جنگ کرنا حرمت والے مہینوں میں غلط ہے، لیکن مطلب جو کافر ہیں وہ اس سے بھی بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں۔ مطلب وہ مسلمانوں کو تو طعنہ دے رہے ہیں، وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وہ اس کے رہنے والوں کو، یہاں کے رہنے والوں کو گھروں سے نکالتے ہیں، وہ مسجد حرم کی رسپیکٹ نہیں کرتے، اور یہ جو جتنی بھی یہ ساری چیزیں ہیں یہ لڑائی جھگڑے سے زیادہ بڑی ہیں، مطلب قتال سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں اللہ کے نزدیک۔ اور پھر اس کے آگے بات ہو رہی ہے کہ جو کفار ہیں وہ ہمیشہ اسی تغوط میں لگے رہیں گے کہ آپ کو آپ کے دین سے پھیر دیں، اور جو پھر انسان اسلام لے آنے کے بعد اسلام کے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے تو اس میں پھر اسلام اس کو ہم مرتد کہتے ہیں ہماری ٹرمز میں، اسلامک ٹرمز میں، اور اس کا پھر قتل ہم مطلب جائز ہے۔ ایسا انسان جو اسلام لانے کے بعد دوبارہ پھر جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا جو قتل ہے وہ ہمارے ہاں جائز ہے۔ اور پھر بات یہ ہو رہی ہے کہ آگے ایک انسان جو ایمان لے آیا اور پھر وہ دوبارہ سے کافر ہو گیا اور وہ اس حالت میں مر جائے کہ وہ کافر ہو، پھر جو اس نے جتنی بھی نیکیاں کی تھی نا پاس میں، جب وہ اسلام لے آیا تھا تو اس کے وہ سارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو گئے، اور پھر ایسے ہی لوگ ہیں جو آپ کے ساتھی ہیں وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ پھر جو نیکسٹ بات یہاں پہ ہو رہی ہے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، ایسے لوگ جو پھر جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں۔ جب بھی یہ نا قرآن پاک کا ایک ایکسنٹ کہہ لیں آپ، جب بھی پہلے وعید سنائی جاتی ہے نا تو اس کے بعد خوشخبری لازمی ہوتی ہے۔ جہاں پہ کفار کی بات ہوتی ہے اس کے فوراً بعد مومنین کا لازمی ذکر ہوتا ہے۔ اگر جہاں پہ بھی جہنم کا ذکر ہوگا تو اس کے بعد امید کا، خوشی کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ لازمی کرتے ہیں کہ اگر ایک طرف وعید سنائی جا رہی ہے تو نیکسٹ ہی آیت میں کہیں نہ کہیں جو ایمان والے ہیں، جو مومنین ہیں، ان کی ڈھارس ہوتی ہے، ان کو امید دلائی جاتی ہے۔ تو اگر یہاں پہ بھی دیکھا جائے تو سیم اسی ایکسنٹ کے اندر بات ہو رہی ہے کہ جو پھر ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد پھر گئے، مرتد ہو گئے، اور پھر دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، پھر ہجرت کی، پھر اللہ کے راستے میں جہاد کیا، تو ایسے لوگ اللہ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک ہمارے پاس آ جاتا ہے شراب اور جوئے کے بارے میں۔
شراب اور جوا شراب جو تھی عرب کے اندر شروع سے ہی ان کا جو بہت زیادہ ٹاپ نوچ بزنس تھا، وہ کماتے تھے اس سے، اور شراب بہت زیادہ عام تھی۔ تو اس طرح کی چیز کو ایک دم سے عرب میں منع نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت حکمت سے شراب سے منع کیا۔ جو اس کے حکم ہے وہ ایک دم سے حکم نہیں آیا تھا، شراب کو ایک دم سے حرام نہیں کیا گیا تھا۔ آہستہ آہستہ ڈفرینٹ مواقع کے اوپر اس کی آیات آتی رہیں، کہیں اس کو ناپسندیدہ کہا گیا، کہیں پہ اس میں مطلب روکا گیا، ناپسندیدہ کہا گیا، پھر ایک حکم آیا کہ نماز کی حالت میں نہیں جانا، آپ کی نماز نہیں ہوگی، اور پھر ایک آیت کے اندر اس کو بالکل ہی منع کر دیا گیا شراب سے۔ تو اس آیت کے اندر بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جو جوا اور شراب ہے، اس کے اندر فائدہ تو ہے، تھوڑا بہت فائدہ ہے، کیونکہ آپ کو کاروباری طور پہ بھی فائدہ ہوتا ہے۔ شراب آپ کی باڈیلی بھی آپ کو کہیں نہ کہیں فائدہ دے رہی ہوتی ہے۔ جسمانی تھوڑے بہت فائدے ہیں شراب کے اندر بھی۔ جوئے میں بھی آپ جب جوا جیت جاتے ہو تو آپ کو ایک دم سے بہت سارا پیسہ مل جاتا ہے، لیکن جو اس کا گناہ ہے وہ ان دونوں سے بہت زیادہ ہے، جو اس کا نقصان بھی ہے اور جو اس کا گناہ بھی ہے۔ تو اگر ہم لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں تو ہمارے لیے فیصلہ لینا بہت سارے احکام میں آسان ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس میوزک بھی ہے، بہت سارے لوگ اس کو حلال کرنے کے اوپر نا بہت ساری تعویلیں نکالتے ہیں کہ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں، ہم سے کام نہیں ہوتا میوزک سنے بغیر، دماغ کو سکون دیتا ہے، روح کا سکون ہے، بہت ساری تعویلیں نکالتے ہیں۔ تو اگر پھر ہم اس کے نقصان کے اوپر آئیں تو میوزک کے جو لانگ ٹرم ہمارے پاس نقصانات ہیں وہ اس کے فائدوں سے بہت زیادہ ہیں۔ پھر اس کے اندر ہمارے پاس بات ہو رہی ہے کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ۔ پہلے نا جب زکوٰۃ کا حکم نہیں آیا تھا تو اس آیت کو مطلب پریفرنس دی جاتی تھی کہ اگر کوئی سوال کرتا تھا کہ اسلام کے لیے کیا کچھ خرچ کریں تو پھر یہ حکم تھا کہ آپ کے پاس ضرورت سے زائد جتنا بھی ہے وہ آپ خرچ کر دیں۔ لیکن پھر جب زکوٰۃ کا حکم آ گیا تو پھر اس چیز کو مطلب وہ نہیں کیا گیا، اس کو زیادہ پریویلیج نہیں دی گئی۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے، ہوا یہ تھا کہ صحابہ کرام ایسا کرتے تھے، بہت سارے ایسے انسیڈنٹ ہمیں حدیث میں ملتے ہیں کہ وہ سب کچھ لے آئے تھے اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے، ایون گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا گھر والوں کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایٹ لیسٹ اتنا چھوڑ کے آؤ جو آپ کے گھر والوں کی ضرورت ہے۔ تو صدقہ خیرات میں بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، آپ صدقہ خیرات جتنا مرضی کریں لیکن جو پیچھے آپ کے گھر والے ہیں تو ان کی ضروریات کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ آیت ہے، اس کے اندر ہمارے پاس جو مین ٹاپک ہے وہ یتیموں کے بارے میں، کہ یتیموں کے معاملات کے بارے میں۔ تو یہاں پہ اس کے بیک گراؤنڈ میں بھی ہمارے پاس ایک انسیڈنٹ ہے، جب یتیموں کے حقوق کے بارے میں آیات آئی تھی نا تو صحابہ کرام بہت زیادہ نا پریشان ہو گئے تھے، اور انہوں نے ایک ایک چیز الگ کر دی تھی یتیموں کی اپنے مال سے۔ ایون جو کھانا بنتا تھا اس کو بھی سیپریٹ آؤٹ کر دیتے تھے، مطلب جو کھا لیا انہوں نے کھا لیا اور جو ریمیننگ ہوتا تھا وہ گل سڑ جاتا تھا۔ تو پھر یہ آیت اسی بیک گراؤنڈ کے اس میں ہے کہ اگر آپ مطلب ان میں اصلاح کریں تو بہتر ہے، لیکن اگر آپ ان کو اپنے ساتھ ملا لیں، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر کھانا بن رہا ہے تو ان کا بھی آپ کے ساتھ کھانا بنے اور آپ لوگ مل کے کھائیں، اور جو ان کے اخراجات ہیں وہ آپ ان کے مال سے ڈیڈکٹ کر لیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر تھوڑی بہت کمی بیشی ہو بھی جاتی ہے بھول چوک میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس چیز کو معاف کرنے والے ہیں، لیکن بہتر پھر یہی ہے کہ آپ ان کو اپنے ساتھ ملائیں تاکہ آپ کے رزق کا بھی ضیاع نہ ہو۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک آ جاتا ہے نیکسٹ آیا کے اندر نکاح کے بارے میں۔ اچھا، ایسا ہے کہ ہمارے پاس نا دو کیٹیگریز ہیں، ایک ہمارے پاس اہل کتاب ہے اور ایک کفار ہیں۔ اسلام نے ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ اہل کتاب سے نا آپ ایک لڑکی لے کے آ سکتے ہیں، لیکن اہل کتاب میں لڑکی دے نہیں سکتے۔ اہل کتاب میں یہ عیسائی بھی آ جاتے ہیں اور یہودی بھی آ جاتے ہیں، لیکن جو کفار ہیں جو اہل کتاب نہیں ہیں ان میں بالکل منع کیا گیا ہے شادی کرنے سے۔ تو یہ آیت بھی اس میں ہے، لیکن ہمیں جو ہے مسلمان عورت اور مردوں کو زیادہ پریفرنس دینی چاہیے، خواہ کہ وہ چاہے غلام ہو یا لونڈی ہو، ریدر دین ہم کسی مشرک عورت یا مرد کو چنے نکاح کے لیے۔ اور اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ یہ اس لیے بھی ہے کہ عورت اپنے مرد کے دین پہ ہوتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے آپ لڑکی لے آؤ، کیونکہ جب وہ آپ کے ساتھ رہے گی، آپ کے دین میں رہے گی تو وہ کافی حد تک چینج ہونے کے چانسز ہیں۔ لیکن اگر آپ کی بیٹیاں آپ لوگ ایسے لوگوں میں دیتے ہیں، یا مطلب ایون ہم لوگ مسلمانوں کی بھی اگزامپل لے لیں، میں نے اس طرح کے انسیڈنٹ بہت زیادہ دیکھے ہیں۔
فیملی میں ایسی لڑکیاں ہی ہیں جو نمازیں پڑھتی تھیں، بہت زیادہ پرہیزگار تھیں، لیکن سسرال ایسا نہیں ملتا، تو پھر وہی بات ہوتی ہے کہ وہ بھی اسی رنگ میں ڈھل جاتی ہیں۔ تو اگر ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلیں بہت زیادہ اچھی پرورش پائیں، اسلام کے نقش قدم پہ چلیں، تو ہمیں اس چیز کو ہماری جنریشن میں تو جیسے شادیاں ہو چکی ہیں، ہم لوگوں نے تو دیکھ لیا، لیکن اللہ کا سبحانہ تعالیٰ اگر ہمیں ہدایت دے رہے ہیں تو ہم لوگوں کو نیکسٹ ٹائم اس چیز کو میک شور کرنا چاہیے کہ ہماری بیٹیاں ایسے گھرانوں میں جائیں جہاں پہ دین کو پراپرلی فالو کیا جائے۔ اور میں تو یہ کہتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ وہ بندہ عقائد کی تو چلو بعد میں بات آتی ہے کہ وہ کس فقہ کا ہے، وہ حنفی ہے، بریلوی ہے یا دیوبندی ہے، واٹ ایور، لیکن ایٹ لیسٹ وہ بندہ 5 وقت کی نماز ضرور پڑھتا ہو۔ کہتے ہیں نا کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے نا اس کے اندر خیر ضرور ہوتی ہے۔ بس یہی تک ہے، اور باقی آگے یہ آیت ہے کہ اللہ جو ہیں وہ آپ کو ہمیشہ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتے ہیں، لیکن جو مشرکین ہیں وہ آپ کو آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ جو سبحانہ تعالیٰ اپنی آیت کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ نصیحت پکڑ سکیں۔ جزاک اللہ۔